تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا نا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ نہ نہ. دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک، حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام، شراب حرام ہے نا. نماز چھوڑنا، بولتے کیوں نہیں یار؟ بول لو نا یار، یہ تو کرنا ہی ہے آپ نے، نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا، بولو نا حرام. اس سے سکون نہیں ملے گا بد نظری کر کے، یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ملتا ہے ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے؟ چرس. وہ ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا، چائے کی کثرت اور کافی، اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں، چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت، غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں، وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چایوں کے، یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں، چائے سے شروع کیا ہم نے، اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی، اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. کہتے ہیں بالکل ختم، حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بولو، بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ. ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ، عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ مگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے. ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کہ کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ، آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، چرس کا عادی. اب اوپر چلے جاؤ، چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ، ہیروئن ہے، ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں، اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے، لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں، نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں، ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے، ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے، ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بڑھے گی. جن کو بد نظری کی عادت پڑ گئی، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود، انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے، وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے، وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی، نہ نہ نہ، وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے نارمل، بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی، وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے، وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کہتا ہے یہ مولویوں نے خامخواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے، یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے، ختم، ایسا مزہ آ رہا ہے، تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا، کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے، ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا اب مزہ نہیں آ رہا، دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا، ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے، کوئی اور لگا نا. پھر کوئی اور لگایا، پھر کوئی اور لگایا، اس کے بعد
دماغ کیا ہو گیا؟ عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے, پھر میوزک چاہیے اس کو. یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے, میوزیکل شو میں جانے والے, ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے, ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالیٰ. ایک بات میں بتاؤں, یہ جو دنیا دار لوگ ہیں مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے, بورنگ. یہ آپ کو لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بھنگڑے بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں. تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی وی ہے. اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے, ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے, لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اب شادی میں ہے کر رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں. کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں, اسے سب کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ, کوئی ادھر کلا بازی کھا رہا ہے, کوئی ادھر کھا رہا ہے کلا بازی اور ناچ رہا ہے, حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی, دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے. یار انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی, کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے, شادی بھی کر لیتے ہیں, اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں, خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, وہی نہیں یہاں پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو, جلدی کرو جلدی کرو, دماغ کھایا ہوا ہے اس نے. تو پٹنے والا ہے, میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے. آرام سے بیٹھ جائے, جب جو ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے. اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی. مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو, بیان جلدی 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 شادی پہ بیان کرو. انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوتے. پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار, گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں. گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی. اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے, وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسب ہے, باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک اچھا ہے. تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی. انسان کو سکون کے لیے پیسہ, صرف پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کہ یہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے. سب کچھ یاد رکھو, اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو, اللہ والوں کی صحبت میں, تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے, پھر موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا, ترغیب دی, خود بھی یتیموں کو پالا اپنے. حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے, لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے. مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے. 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں, کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا, کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور نکاح بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پال رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, غربت ہے. توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل, کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو, پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو, لا 50,000 روپے دے, میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے, نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, گچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستحبے بھی ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ, کو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا, صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پی بھی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں یار, اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پی بھی نہیں ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہوا اور ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں.
ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات, بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس سمجھ لے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے, یار یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف, نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں, نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, کیا خیال ہے, نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار, مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو کہ خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا میں. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں, یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے, یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں کہ بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. او بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو, یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے, سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی. جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا, جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا. یہ ایسے ہی کہ سارا دن موسیقی سنتے رہو گے تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے, گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا, لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے, یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے, عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے. ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ. تو وہ کیسے پیدا ہوگی, عبادت سے وحشت ختم ہو. وحشت سمجھتے ہیں, آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے, آپ نہ جان نہ پہچان, اور آ کے بیٹھ جائے, آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے, میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بھئی آ کے بیٹھ گیا ہے, کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا, بھئی یہ جائے گا کب پتہ نہیں, اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے آپ نے, اٹھ بھی نہیں سکتے, ٹینشن دیتا ہے نا وہ. اس کو کہتے ہیں وحشت. جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں. بلی پالتو جانور ہے, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, واہ بھائی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. مرغی پالتو ہے, لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے, کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا. شیر آ گیا ہو, کتنا کیوٹ ہو بھائی, ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو. میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا, مجھے لے گئے کیج میں, کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں, پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا, لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. جی پیار محبت آپ ہی کریں. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے, ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گا. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. کوئی انسان کے بچے بنو یار, کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشت ناک جانور ہے, ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے, سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے, کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا, وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا, وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا, وہ بندر پالے گا, آپ بچے پالو. اور کیا پالو, آپ جانور پالنا ہے, حلال جانور پالو. حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی, آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ, اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں.
6-7 अंडे दे के एक बैठेगी, दूसरी भी फिर बैठी नजर आएगी। हमने कहा ले भाई इसने भी इत्तिकाफ की नीयत कर ली है, उसके नीचे अंडे रखे, तीसरी। और एक अजीब सुकून भी मिलता है देख के। अब वो एक मुर्गी के बच्चे थोड़े बड़े हुए, वो दोबारा अंडों पे बैठ गई, वो बच्चे गुस्सा कर रहे हैं माँ पे, अबे तू किधर बैठ गई भाई, अभी हमें हमारी केयर करो। वो बच्चे माँ को जा जाके ठोंग मार रहे हैं, अम्मा गुस्सा कर रही है। फिर हमने क्या किया, उसको केज में बंद कर दिया। वो जो कुड़क होती है ना जिसे कहते हैं, वो अंडों पे बैठी हुई, तो बच्चे वो केज के करीब जाके बैठे हुए हैं और बड़े अफसुर्दा जैसे किसी के सोयम में आए हुए हों, बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं ना, अम्मा को क्या हो गया। अम्मा कह रही है इतने बड़े गधे हो गए, घोड़े हो गए, अभी भी अम्मा की गोद में बैठे रहोगे। सांप पाल रहे हैं और अजीब अजीब चीजें पाल रहे हैं भाई। तो क्या कह रहा था यार, मैं बयान की ना जहां से मैं टर्निंग लेता हूं ना पॉइंट, उसको पकड़ के रखा करें। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था मैं, बयान तो मुझे याद है कि क्या टॉपिक था, लेकिन जो मैंने जहां से मुड़ा था ना वो जगह कौन नहीं, वो तो मुझे पता है, टॉपिक ही ये चल रहा है। चलो छोड़ो। हाँ, वहशी जानवर की मिसाल दे रहा था कि जैसे इंसान को वहशी जानवरों से एक वहशत होती है, कुछ पागल है उनको वहशत नहीं होती, तो वो पागल है, वरना जो इंसान का बच्चा होगा उसको वहशी जानवरों से वहशत होगी। आजकल एक लफ्ज चल रहा है एनिमल लवर्स, एनिमल लवर्स, ये लफ्ज भी गोरों से आया है। इस्लाम में जानवरों पे रहम करने का हुक्म है। इतना फ्री करा लेना जानवरों को कि इंसानों पे जानवरों को तरजीह देना शुरू कर दें, इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। सबसे पहले जो पालने की चीज है ना वो अपने बच्चे हैं, वही नहीं पैदा कर रहे तुम, तुम्हारी जिंदगियों से सुकून छिन जाएगा। बच्चे पालो अपने, उनसे मोहब्बत मिलेगी, घर में एक सुकून और इत्मीनान होगा उनसे, वो तुम्हारा दस्तो बाजू बनेंगे। उनमें कैसे कैसे लोग पैदा होंगे। हम तो आखिरत को मानते हैं, गोरा आखिरत को नहीं मानता, ये आखिरत का जखीरा बनेंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में औलाद दुनिया के लिए थोड़ी मांग रहे थे, किसके लिए मांग रहे थे, आखिरत में मांग रहे थे। वरना बुढ़ापे में क्या इंसान कहेगा मैं छोटे बच्चे को कैसे पालूंगा। तो वहशत होती है ना इंसान को जंगली जानवरों से, तो इससे मैं वहशत का लफ्ज समझाना चाह रहा था कि वहशी किसे कहते हैं, वहशत किसे कहते हैं। तो इसी तरह बाज लोगों को अल्लाह से वहशत है। किससे वहशत है, नमाज नहीं पढ़ी जाती, ऐसे लगता है जैसे आपके पास किसी शेर को ले जाके बिठा दो ना, तो जितनी देर वो शेर बैठा रहेगा आप किस में रहोगे, टेंशन में, क्योंकि वहशी जानवर है। ऐसे ही बाज लोग मस्जिद में आके बैठ गए तो जितनी देर बैठे रहेंगे उनको क्या रहेगी, टेंशन, यार किधर आके फंस गए हम। बहुत से लोगों को रमजान में वहशत, यार ये गुजरेगा कब, खत्म कब होगा, टेंशन में डाला हुआ है मौलवियों ने। खुलेआम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। कुछ बुराइयां तो ऐसी हैं जो रमजान में ज्यादा बुरी समझी जाती हैं, लोग ताने देते हैं उसके, अबे तू रमजान में ये कर रहा है, तो यार ये गुजरे, टेंशन है यार। ऐसी ऐसी वहशत लोगों में हमने देखी, अल्लाह बचा के रखे हमें। हमारे एक जानने वाले मस्जिद के बिल्कुल करीब में रहते थे, गीबत नहीं है, बहुत पुरानी बात है, कभी उनको मस्जिद में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मुझे याद है एक दफा मगरिब की नमाज का टाइम था, अजान हुई, वो मस्जिद में आए। हमने कहा चलो अल्लाह ने तौफीक दे दी, ऐसे ऐसे ना भाग रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, पता चला जी किसी को देखने आए थे कि वो मस्जिद में तो नहीं है। और इतनी देर भी ऐसा लग रहा था जैसे ये डिप्रेशन में है। जमात खड़ी हुई और वो मस्जिद से शॉर्ट, यार अब तो आ ही गए हो, अब तो पढ़ लो। इतनी वहशत। एक साहब ने खुद बताया, मस्जिद के पड़ोस में रहते थे, कि मैं मस्जिद में जाता हूं मुझे बहुत सख्त वहशत होना शुरू हो जाती है। और इन लोगों का बुढ़ापा बड़ा डेंजरस होता है। बुढ़ापे में इनकी मस्जिद से और नमाज से वहशत कम होने के बजाय बढ़ जाती है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी आपके अंदर क्वालिटी है, या बैड क्वालिटी हो या अच्छी क्वालिटी हो, वो कम होने के बजाय अच्छी क्वालिटी बढ़ेगी, बैड क्वालिटी और ज्यादा बुरी हो जाएगी। बुढ़ापे की आदत है कि वो आपके जो जैसे जवानी में थे ना उस चीज को बढ़ा देगा। तो मेरे भाई अभी ये वहशत खत्म करने का टाइम है, समझ रहे हैं। अल्लाह से जो वहशत हो चुकी है इसको अभी बोलो ना खत्म करना है, दोस्ती लगानी है। कितने लोग हैं जो कुछ ना हो तो चलो रमजान में आ जाते हैं, खत्म कुरान में आ जाते हैं नमाज पढ़ने, थोड़ी बहुत उनको अल्लाह से उनसीयत होती है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई मस्जिद से वहशत है उनको, घरों में कभी अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं हुई। तो अगर जिंदगियों में सुकून चाहते हो तो कुछ टेंशनें लेनी पड़ेंगी। उन टेंशनों के बदले में अल्लाह आपको क्या देगा, सुकून। वो टेंशन क्या है, एक तो गुनाह से बचने की टेंशन मैंने बताया, दूसरी इबादत की टेंशन, इबादत की टेंशन उठानी है। दिल नहीं चाहता मस्जिद जाने को, अल्लाह का नाम लेने को, लेकिन अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा, समझते हो। दुआ मांगने को दिल नहीं चाहता, मगर हाथ उठा के अल्लाह के सामने दुआएं मांगनी पड़ेंगी, अल्लाह से दोस्ती हो जाए। देखो जिस काम का दिल ना चाह रहा हो
اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جن کا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر. سمجھتے ہو؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. کیا کر لیں؟ 50 کم کر دی، پہلے 100 بتاتا تھا. 100 رکعتوں کی نیت مان لو، ایسی کی تیسی یار. 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گا نہیں. اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں. آپ 100 کے بجائے 50 کر لیں، زیادہ ہو جائے گا میرا خیال. آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت شروع ہو جائے گی. اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں. تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے، بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا، پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے کبھی کتاب بھی لے کے بھی بیٹھ جایا کر. کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں، بچیاں مسلح پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو. تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں، اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہو ارتغل چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن. اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں. 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما بردار، دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے. گلاس سامنے آیا، اٹھا کے لات ماری، توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا ہے؟ اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے پھینک دی. اس بہت شور کر رہی ہے، یوں گردن گھمائی تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ، ٹھیک ہے نا. ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، تم قرآن لے کے بیٹھا کرو، اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں، گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے، ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی. بڑھاپا برباد ہوگا، آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا، اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن، ابے ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے یار، بہترین کام کیا ہوا ہے، ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. یہ سوچ ہوگی اس کی، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر، اس سے سکون ملے گا.